بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اہم ایشوز جس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو شدت پسند ہے خیبر پختونخوا اور ملحقہ جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ بڑے تیزی کے ساتھ جو ہے انسداد دہشت گردی یعنی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز جاری ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے سروکے جہاں پہ تقریباً 10 جو ہے شدت پسند اپنے ہی کوارڈ کاپٹر سے جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور سنا یہی تھا کہ تقریباً 45 سے 50 تک دہشت گرد اسی ایک کمپاؤنڈ میں موجود تھے۔ اس پہ بات کریں گے۔ نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، باجوڑ میں جو ہوا ہے، مومند میں اس وقت جو کافی سچویشن گرم ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی امپورٹنٹ جو ہے مسلسل پاکستان جو ہے افغانستان حکومت کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹا شیئر کر رہا ہے کہ کہاں پہ کتنے جو ہے افغان اس میں ملوث ہے۔ جو مومند میں جو ہلاکتیں ہوئی شدت پسندوں کی وہ زیادہ تر جو کہا جا رہا ہے کہ وہ افغانز کی تھی۔ بنو کینٹ پہ جو حملہ ہوا تھا ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ، اس میں جو 5 جو خوارج تھے یا شدت پسند تھے ان میں سے 3 جو تھے وہ کون تھے؟ وہ افغانستان سے تھے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر پاکستان نے ایک نقشہ جاری کیا ہے جو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، آپ اس کو اسکرین پہ بھی دیکھ سکیں گے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ افغان حکومت کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ شدت پسندوں کے کیمپس کہاں پہ، خاص کر ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ، ان کے کیمپس افغانستان کے کن صوبوں میں کہاں پر ہے۔ مطلب یہ ایک پیشگی اطلاع دی گئی ہے کہ اس کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں، تو اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی یہ جو خبریں آ رہی ہے، پہلے خبریں یہ تھی کہ حافظ گل بہادر اور ٹی ٹی پی کے درمیان جو کشیدگی تھی، جس کو ہم نے ایک ہفتہ 10 دن پہلے رپورٹ کیا تھا، اس وقت حافظ گل بہادر نے الزام لگایا تھا مفتی نور ولی صاحب پہ کہ وہ پاکستانی افواج کو جو ہے ہماری تشکیلوں کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہماری تشکیلیں ناکام ہو جاتی ہے۔ اب یہی الزام جو ہے جماعت الاحرار نے مفتی نور ولی صاحب یعنی ٹی ٹی پی پر لگائی ہے کہ وہ ہماری تشکیلوں کے بارے میں بھی پاکستان کو اطلاع دیتے ہیں، تو اسی حوالے سے بھی کشیدگی، اس پہ بات کریں گے۔ انڈیا نے اب یہ صورتحال کو دیکھ کر اب انڈیا انٹر ہو رہا ہے۔ امپورٹنٹ جو ان کا بیان ہے وزارت خارجہ کا، جو ان کے رندیر جسوال صاحب ہے، ان کے جو فورن آفس اسپوکس مین ہے، اس کا بیان، اور ساتھ ہی کل جو ہے اجیت دوول صاحب نے ایران کے ساتھ جو رابطہ کیا ہے اور پھر چابہار کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے حوالے سے اور افغانستان کے لیے کل کے کہا ہے کہ افغانستان کے لیے ہم ایک الٹرنیٹ ٹرانزٹ روٹ دینے کے لیے اس کو دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ آخر میں اگر موقع ملا تو انٹرسٹنگ ایک آرڈر آئی ہے افغان طالبان کی طرف سے کہ شاعری میں محبت، دوستی، اسی طرح گلے شلے وغیرہ یا اظہار آزادی، اس پہ مکمل پابندی ہوگی۔ خواتین بالکل شاعری نہیں کریں گے، اور مرد حضرات جو شاعری کریں گے تو وہ طالبان رہنماؤں کے قصیدے بیان کریں گے یا ان کی نظریات کی پرچار کریں گے، تو اس پہ بات کریں گے۔ یہ امپورٹنٹ ایشوز ہے جس کو میں نے تقریباً 2 دن سے میرا یہی تھا کہ اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ گفتگو کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خیبر ایجنسی، کورم، نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان، یہ جو پورا علاقہ ہے یہ متصل ہے، مطلب ہے کہ خیبر ایجنسی کے ساتھ لگا ہے، اورکزئی بھی لگی ہے، ساتھ ہی کورم بھی لگی ہے۔ وہاں پہ ان کے جو بارڈر ایریا ہے وہاں پہ جو شدت پسند ہے ٹی ٹی پی کے اور حافظ گل بہادر کے، ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہے۔ پہلے روز جو تھا وہ تقریباً 4 دہشت گرد جو شدت پسند مارے گئے اور 3 کو جو ہے اس کو زخمی کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو ساؤتھ وزیرستان سروکئی میں ایک کمپاؤنڈ ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تقریباً 45 سے 50 تک کے شدت پسند اس کمپاؤنڈ میں موجود تھے، اور ان میں اہم کمانڈر جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک رپورٹ تو یہ ہے کہ پاکستان فورسز نے حملہ کیا ہے، اوپر سے حملہ کیا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا ہے، اور وہاں پہ ابھی تک جو رپورٹ ہے کہتے ہیں 10 شدت پسند جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور 10 یا 8 رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن کہتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو ایک رپورٹ یہ ہے کہ یہ انٹرنل ایکسپلوژن ہوا ہے، کیونکہ جو شخص اس میں ہلاک ہوا ہے حمید اللہ، یہ افغان ہے، گڈ کے نام سے مشہور ہے۔ گڈ یہ پشتو میں لنگڑے کو، جس کا ایک ٹانگ جو ہے وہ لنگڑا ہو، ٹانگ سے لنگڑا ہو، اس کو گڈ کہتے ہیں، وہ بھی اس میں ہلاک ہوا ہے۔
وہ تھا IED ایکسپرٹس تھا، وہ ایکسپلوسیو ایکسپرٹس تھا، اور کواد کاپٹرز جو ہے اس کا وہ بڑا جو ایک ایکسپیرینس کمانڈر تھا، تو اس میں وہ ہلاک ہوا ہے۔ نور محمد کمانڈر ہے، یہ ہلاک ہوا، یہ بھی ڈرون ایکسپرٹس اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ عمر ہے، یہ بھی بڑے پرانے کمانڈر ہے TTP کو کہتے ہیں، سنس 2009 یہ ان کے ساتھ، تو اس طرح دیگر بھی ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ کمانڈرز جو ہے اس میں یہ رپورٹس آ رہی ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے آزاد ذرائع سے، لیکن جو سورسز رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ کمانڈر جو ہے اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اور رپورٹ جس طرح میں نے کہا یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ پاکستانی ڈرون سے اسٹرائک یا ہیلی کاپٹر سے اسٹرائک کیا گیا ہے یا انٹرنل ایکسپلوژن ہوا ہے، لیکن کچھ رپورٹس یہی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل ایکسپلوژن ہوا ہے، ان کا اپنا کواد کاپٹر جو ہے اس سے وہ گرا ہے، ایکسپلوسیو گرے ہیں، اور دوسرا رپورٹ یہی ہے کہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق تقریباً 35 جو ہے 30 سے 35 جو ہے پھر وہ وہاں سے نکل گئے ہیں، قریبی گاؤں اور گھروں میں وہ گئے ہیں، اور وہاں پہ انسانوں کو جو عام ویلیجرز ہیں، گاؤں والے ہیں، یا مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، کہتے ہیں ان کو ایسے ہیومن شیلڈ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ آبادی کے اندر ہوتے ہیں تو پھر سیکیورٹی فورس جو ہے ان کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں کولیٹرل کا مسئلہ ہوتا ہے اور پھر اس کو زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ 30-35 جو ہے اس کے خلاف اس وقت گراؤنڈ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، تاکہ ان کو اسموکڈ آؤٹ جسے کہتے ہیں، مطلب یہ کہ کولیٹرل ڈیمیج کو کم سے کم کیا جا سکے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اس طرح مومن میں گزشتہ روز جو ہے جو تشکیل آ رہی تھی، ایک رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ 15 شدت پسند جو ہے وہ ہلاک ہوئے اس میں، اور کچھ جو ہے وہ واپس بھاگے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ آڈیو لیکس بھی آئی ہے جس میں کمانڈر کوشش کر رہا ہے، دوسرے کمانڈر سے کہہ رہا ہے کہ اپنے کمانڈر سے کہہ رہا ہے کہ بات اس طرح کرو تاکہ یہ تاثر نہ ملے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہلاک ہو چکے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ ہے باجوڑ میں بھی آپریشن جاری ہے، اور رپورٹس کے مطابق جو ہے وہاں پہ TTP کے ایفیلیٹس جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن، باجوڑ، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان میں دتخیل کا علاقہ جو ہے وہاں پہ بھی اس وقت آپریشن جاری ہے، اور کہتے ہیں کہ کافی بڑی تعداد میں جو شدت پسند ہے ان کو گھیرے میں لیا گیا ہے۔ اب یہ ہے، اور اس میں زیادہ تر جو اسپیشلی جو مومن میں واقعہ ہوا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے، یا جو باجوڑ میں ہوا ہے، اور یہ جو سروکے میں ہوا ہے، اس میں زیادہ تر جو ہے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ اس میں زیادہ تر جو شامل ہے وہ افغان نیشنل ہے۔ دوسری خبر آئی ہے کہ ہفتہ 10 دن پہلے جو بنو میں FC ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا تھا کینٹ میں، اس میں 5 شدت پسند جو اندر گئے تھے، خودکش بمبار جو تھے وہ اندر جو گئے تھے، ان میں اب رپورٹس آئی ہے کہ 3 جو ہے 5 میں سے 3 جو ہے وہ افغان ہیں۔ ان کے نام جو کے بارے میں یہ کہہ رکھے کہ عبدالعزیز ہے، ان کا نام قاصد مہاجر، اس کا ایلیس جسے کہتے ہیں اسی لحاظ سے وہ مشہور، اس نام سے مشہور ہے۔ شبیر احمد ہے، نام بلال مہاجر ہے اس کا، اور ایک ہے نجیب، نام حذیفہ ہے۔ تو یہ تینوں جو ہے یہ افغانستان کے مختلف علاقوں سے، وہ نام بھی دیں گے لیکن دیٹس ناٹ امپورٹنٹ۔ تو یہ اہم جو ہے کہ زیادہ تر اس میں افغان نیشنل اب شامل ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کل آپ لوگوں نے سنا ہوگا افغانستان کے جو ڈپٹی وزیر داخلہ ہے، اس کا نام ہے یہ ڈپٹی وزیر داخلہ ہے محمد نبی عمری صاحب، اس کا کل ایک آڈیو میسج بھی آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا، اس میں اس نے ایک بار پھر، لیکن میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو نبی عمری صاحب ہے یہ بھی قندھاری طالبان سے تعلق رکھتا ہے، یہ حقانی نیٹ ورک کا نہیں ہے، اگرچہ یہ سراج الدین حقانی صاحب کا ڈپٹی وزیر داخلہ یہ ڈپٹی وزیر داخلہ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ افغان جو طالبان ہے، کمانڈرز ہے یا دیگر جو ہے، ان کو ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہیے، اور یہ امیر کے امر کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اشارہ اس کا یہ تھا کہ اگر آپ TTP میں جا رہے ہیں یا حافظ گل بہادر یا دیگر گروپ میں جا رہے ہیں، یہ امیر کے امر کے خلاف ہے اور اس کے خلاف سزا ہو سکتی ہے، لیکن اس نے جو بات کی کہ یہ عمل جو ہے، مطلب یہ کہ اس طرح وہاں پہ جانا اور اس کو ان کے ساتھ شامل ہونا جو ہے، یہ افغان جو امارت اسلامی ہے اس کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ جو گزشتہ روز بھی میں نے یہی ویڈیو میں کہا تھا کہ افغان طالبان کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا
تو اس پہ جو ہے پاکستان کاؤنٹر مطلب ہے کہ کاؤنٹر ایک ایکشن لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو وزیر ہے ڈپٹی وزیر داخلہ ہے محمد نبی عمری صاحب، اس نے کل کے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جو بھی ٹی ٹی پی میں جا رہے ہیں، حافظ گل بہادر یا دیگر پاکستانی دہشت گرد یا شدت پسند گروپ میں جا رہے ہیں، یہ امیر کی امر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور یہ اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، امارت اسلامی کے لیے یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی جو خبر آئی ہے، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس وقت ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار ہے، ان کے درمیان کشیدگی کی خبریں آ رہی ہے، اور کشیدگی کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جماعت الاحرار والے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی والے ہماری تشکیلوں کے بارے میں پاکستانی افواج کو انفارم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے حافظ گل بہادر صاحب جو تھے، اس نے بھی مفتی نور ولی صاحب پہ الزام لگایا تھا کہ وہ ہمارے جو ہے تشکیلوں کے بارے میں پاکستانی افواج کو خبریں دے رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ دہشت گرد نیٹ ورکس جتنے بھی ہے یا ٹیرر آرگنائزیشن جو ہے، ان کے درمیان کیونکہ اس وقت تشکیلیں کافی ٹارگٹ ہو رہی ہے، باجوڑ میں بھی ٹارگٹ ہو رہی ہے، مومن میں بھی ٹارگٹ ہو رہی ہے، خیبر ایجنسی میں ٹارگٹ ہو رہی ہے، وزیرستان میں، سمبازا میں، بلوچستان سائڈ پہ، تو یہ ٹارگٹ ہو رہی ہے اور اس سے پہلے سے پاکستان کے پاس اطلاعات ہوتی ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ بھی ایک اہم خبر جو تیسرا میں میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ انڈیا نے اس سچویشن کو دیکھ کے پاکستان افغانستان طالبان کے درمیان جو ٹینشن چل رہی ہے، جس طرح میں نے پرسوں کہا تھا کہ وہ ہنی مون پیریڈ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اب یہ ایسے حالات میں انڈیا ان ہو گیا ہے، اور اجیت ڈوال صاحب نے کل ایران کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اپنے جو اس کے جو ہم منصب ہے علی لاریجانی صاحب، اس کے ساتھ اس نے رابطہ کیا ہے اور چابہار کے حوالے سے ڈسکشن کیا کہ اس کو دوبارہ ریوائیو کرتے ہیں، اس کو دوبارہ جو ہے تاکہ افغانستان کے لیے ہم ایک الٹرنیٹ ٹرانزٹ روٹ مہیا کریں۔ ابھی کس کے خلاف یہ ٹرانزٹ روٹ سب کو پتہ ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے کہ اگر اس وقت طالبان پاکستان سے ناراض یا پاکستان طالبان سے ناراض ہو گیا تو یہ پاکستان والا ٹرانزٹ روٹ جو ہے اس کے الٹرنیٹ اگر ہم چابہار دے دیں، تو جس طرح اس کے فورن آفس نے کل بیان دیا تھا، اس سے پہلے اجیت ڈوال سے پہلے، کہ ہم افغان طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہماری جو کمیونیکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف امور پہ جو تعلقات کے حوالے سے ہماری بات چیت جو ہے ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو یہ بھی پاکستان کے لیے تھوڑا سا، جس طرح کل بھی میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے ہمیں سوچنا پڑے گا ہاؤ ٹو ہینڈل دا افغان فرنٹ، اس کو جذباتی سے یا حاکش رویے کے بجائے ہمیں جو ہے اس کو بڑی کول طریقے سے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ آخر میں انٹرسٹنگ جو ہے وہ یہی جو شاعری والی ہے کہ امیر صاحب نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے ملا ہیبت اللہ صاحب نے، اور اس کا جو قانون کا جو شاعری اور مشاعروں کے لیے ضابطے اخلاق کے نام سے ایک قانون جاری کیا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آج کے بعد شاعر جو ہے، ایک تو خواتین شاعری نہیں کریں گے، ضرورت نہیں ہے خواتین کو شاعری کی اس کے قانون کے مطابق، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں دوستی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو زلپیں شلپیں رخسار ہونٹ وغیرہ، کیونکہ پشتو شاعری میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کہتے ہیں آج کے بعد یہ دوستی اور یہ محبت اور یہ محبوب اور یہ چیزیں جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے، نہ اس میں اظہار آزادی کے بارے میں کچھ چیزیں ہونی چاہیے، نہ اس میں طالبان کے مخالف کوئی بات ہونی چاہیے۔ اچھی شاعری وہی ہوگی جس کو اجازت ہوگی کہ آپ طالبان رہنماؤں کی ان کی تعریفیں کریں اور ان کے نظریات کو جو ہے آگے اس کو بڑھائے۔ تو یہ بھی ایک عجیب قانون ہے، تو اس پہ کافی جو آؤٹ سائڈ ہے افغانستان سے باہر جو شعراء ہے پشتو کے افغان شعراء جو ہے اس پہ کافی جو ہے وہ تپے ہوئے ہیں اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ صدیوں سے ہماری روایات یہ آ رہے ہیں اور ابھی طالبان اس پہ بھی پابندیاں لگا رہے ہیں۔ تو امپورٹنٹ اس ہفتے کی اگر ہم دیکھیں تو انڈیا نے ایک بار پھر جو ہے افغانستان میں یا افغانستان پاکستان کے درمیان افیئرز میں ٹانگ اگڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔